تو جس میں ایک حدیث آپ نے ایک ڈالی تھی، جس میں اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرے گا لیکن مومن، اور علی رضی اللہ عنہ سے بغض نہیں رکھے گا لیکن منافق۔ تو اس کے نیچے آپ نے امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک تشریح نقل کی تھی، جس میں آپ نے امام صاحب کی تشریح کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مطلب امام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی سیدنا علی سے اس وجہ سے بغض رکھے کیونکہ انہوں نے دین کی اتنی زیادہ خدمات کی ہے، ان نے کفار کی کمر توڑی ہے اور ابتدا میں، اور ان کے ساتھ ساتھ انصار نے بھی، تو اس وجہ سے تو ایک بندہ منافق ہے۔ شیخ، اب میرا اشکال یہ ہے کہ اگر اس دور کے ہم مطلب صحابہ کی بات کریں، جس طرح سے ایک بار مطلب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب ان کو اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ کیا آپ علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ شاید علی رضی اللہ عنہ کو مالی غنیمت میں سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حصہ ملتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی، میں ان سے بغض رکھتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ مالی غنیمت کی بات کرتے ہیں تو سیدنا علی اس سے زیادہ حقدار ہے۔ تو وہ بغض جو ہے شیخ، وہ ایک بشری تقاضے کے تحت تھا، تو اس کو تو میں مانتا ہوں۔ لیکن شیخ، اگر اس دور کی بات کی جائے، اگر ایک عام سا بندہ جو کہے کہ نہیں میں تو علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہوں، کیا اس پر منافقت لازم نہیں آتی؟ جس طرح سے ہم دیگر لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو سیدنا معاویہ سے بغض رکھتے ہیں یا کسی اور صحابی سے۔ تو شیخ، اشکال یہی ہے کہ کیا صرف اس وجہ سے مطلب جو بیان کیا گیا ہے کہ ان کی دینداری کی وجہ سے، مطلب کیا یہ عذر آج کے لوگوں کو بھی ملے گا یا صرف اس دور کے لوگوں تک ہی تھا؟ بھائی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، عباس رضی جی اللہ تعالیٰ، صحیح جی مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1757، فواد عبد الباقی کی ترکیب میں، دارالسلام کی نہیں، فواد عبد الباقی کی ترکیب۔ وہ جی کیا کہتے ہیں؟ اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، بار بار اس کا حوالہ دے چکا ہوں۔ اتنی سخت بات کہہ رہے ہیں علی جی رضی اللہ کے بارے میں، اتنے شدید الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیا ان کو منافق بول دیں گے آپ؟ جی وہ تو ایک مطلب آپ کہہ دیں کہ یہ سخت کلامی ہے، درست نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ منافق بول دیں گے؟ جی ان کو تو نہیں، قطعا نہیں کہہ سکتے۔ قطعا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ جی سکتے؟ جبکہ حدیث ہے کہ آپ جی سے جو بغض کرے گا وہ نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو سخت کلامی ہے یہ ان جی کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، جی علی رضی اللہ عنہ کے ایمان کی وجہ سے، اللہ کے رسول کے ساتھ نصرت کی وجہ سے نہیں، ان کا پرسنل مسئلہ ہے، جی ان کا خود کا مسئلہ ہے۔ جی تو ایسے ہی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، اما عائشہ، یہ سب میدان جنگ میں اتر گئے، علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے نا، بلکہ انہوں جی نے طاقت استعمال کی تو بھی ڈٹ گئے۔ تو معاذ اللہ کیا جی ان سب کو منافق کہہ دیں گے؟ جو لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں نا، حقیقت میں وہ دبی زبان سے بین سطور میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سب منافق ہیں۔ وہ جی کھل کے نہیں لیتے، لیکن وہ روایت پیش کر کے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کے سب منافق ہیں۔ جی کیا آپ ان کو منافق کہیں گے؟ جی طلحہ ان رضی کو اللہ تو عنہ کے بیٹے، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے میرے ابا کو قتل کر دیا، طلحہ کو۔ تو علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے والد انشاءاللہ جنت میں ہوں گے، اور غل جو ہمارے دلوں میں ہے، میرے یا طلحہ کے دل میں، اللہ اس کو نکال دے گا۔ یہ غل کا جی کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ اس کو بغض بھی کہتے ہیں۔ جی تو یہ جو بغض یا نفرت، جو اختلاف ہے ہمارے دلوں میں، جی اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ تو کیا طلحہ منافق ہو گئے معاذ اللہ؟ یہ علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں جو، یہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، طلحہ کے بارے میں، کہ ہمارا ان سے اختلاف ہوا، ہمارے دلوں میں جو غل یہ اللہ نکال کے جنت میں جائیں گے تو یہ بغض نہیں رہے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، گل اختلاف جو بھی کہہ لیں یہ ختم ہو جائے گا۔ تو کیا معاذ اللہ طلحہ رضی اللہ عنہ منافق ہے اس اختلاف کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، یا کسی بھی صحابی سے، انصار کے بارے میں بھی تو یہ بات ہے نا، جی انصار بالکل کے بارے میں بھی یہی بات ہے، بلکہ اصل روایت انصار ہی کے بارے میں ہے۔ اصل جو روایت ہے نا انصار ہی کے بارے میں، وہ ایک کٹر شیعہ ہے، یعنی بہت بڑا جو صحیح مسلم کا راوی ہے نا، اس نے جی اس بات کو علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بیان کیا، اس لیے بعض ائمہ نے اس پر جرح کی ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بعض روایات پر تعاقب کیا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کے معیار کی نہیں ہے، انہوں نے اس روایت پر بھی نقد کیا ہے، اس روایت پر، اس کی سند پر بھی نقد کیا ہے، اور بعض اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا کہ بھئی یہ انصار والی بات تھی، اور ایک شیعہ نے اٹھا کے علی رضی اللہ عنہ پہ ڈال دیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ بھئی ایک شخص کی ذات، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالاتفاق علی رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہے، علی سے افضل ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نہیں کہا گیا کہ ان سے اگر کوئی نفرت کرے گا تو نفاق کی علامت ہے۔
تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ایک شخصیت کی بنیاد پر آپ نفاق کے اسلام کی بنیاد ڈال دیں. ہاں جو انصار کے بارے میں اہل علم نے توجہ کی ہے، مسئلہ صرف علی کا نہیں، انصار کے بارے میں بھی شارحین حدیث نے، اہل علم نے یہی توجہ کی ہے کہ جو نصرت رسول ہوئی ہے انصار کی طرف سے یا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اس روایت کو آپ صحیح مانتے تو اس روایت کی بنیاد پر وہ پس منظر مراد ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو یقیناً منافق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کسی جنگ کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے، کسی ڈیمانڈ کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے، آپ اسے جو چاہے کہہ لیں، فاسق فاجر جو چاہے کہہ لیں، لیکن اگر وہ علی رضی اللہ عنہ کو مسلمان مانتا، بلکہ یہ جو جنگ جمل، جنگ صفین والے، یہ نہ صرف علی رضی اللہ عنہ کو مسلمان مانتے ہیں بلکہ صحابی مانتے ہیں، بلکہ اپنے سے بہتر مانتے ہیں، اپنے سے بہتر مانتے آواز کٹ کے لوگوں کو آپ نہیں بول سکتے کہ یہ جو ہے منافق ہو گئے، ایسے ہو گئے، ویسے ہو گئے. ہاں ان کے دین ایمان کی وجہ سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو یقیناً وہ منافق ہے. بلکہ صرف علی نہیں، کسی بھی صحابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی وجہ سے کوئی نفرت کرتا ہے وہ بھی منافق ہے، بلکہ پکا منافق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ مسئلہ صرف علی رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے، کسی بھی صحابی کے تعلق سے اگر کوئی ان کے ایمان سے جلتا ہے، ان کے دینی خدمات سے اگر جلتا ہے، اس کے نفاق کی علامت ہے، وہ تو منافق ہے نا بھائی. دین سے بغض ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہے، اسلام کی انہوں نے مدد کیوں ہے، اس حوالے سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو اس کے جو ہے منافق ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کس کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے ہم سے جو ہے بغض کیا ہے. علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. زید بھائی آپ ذرا ایک صفحہ میں لگاتا ہوں جی، یہ بات تھوڑی سی مکمل ہو جائے. میں نے بھیجا ہے ایک لنک، ذرا اسے لائیں. اس پیج کا سب سے شیخ کفایت اللہ کی آواز صاف نہیں آ رہی. کس کی آواز نہیں صاف آ رہی؟ میری نہیں آواز آ آپ کی رہی؟ بالکل جی شیخ بالکل صاف. بھائی آپ کی طرف سے انٹرنیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے. ہمیں نہیں آ رہی شیخ. ہاں آپ جو ہے، نہیں میں بات ختم کر دوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں زید بھائی لائیں اس کا آخری ٹکڑا، روایت کا آخری پیج کی جو سب سے آخری روایت ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہم پیج پہ ہیں، یہ اوپر سے دکھ رہا ہے نا؟ جی سب سے نیچے، سب سے نیچے چاہیے. اس میں دیکھیے وہ جو اب میں نے باتیں کہی نا، شروع سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ ساری باتیں یہاں پہ آلریڈی لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ ساری باتیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، پھر وہ بریدہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ آپ نے بیان کیا، پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. خالد بن ولید بھی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بغض رکھتے تھے علی رضی اللہ عنہ سے، لیکن خالد بن ولید کو منافق نہیں کہا گیا، نہ بریدہ رضی اللہ عنہ کو منافق کہا گیا. بلکہ وہ بریدہ کیا کہتے ہیں کہ میں خالد بن ولید سے اسی لیے محبت کرتا تھا کیونکہ وہ علی سے بغض رکھتے ہیں. وہ خالد بن ولید مراد ہے وہاں پہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو فوج کے کمانڈر، اسلامی فوج کے کمانڈر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار کا ہے، وہ روایت کے اندر ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے. نیچے آئے، بس اس کو روک کے رکھیے، اس کو روک کے رکھیے، اس کو اگر ہو سکے تو مینشن کیجیے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. اس میں آپ دیکھیے ایک چیز کیا ہے، سب سے لاسٹ میں آپ دیکھیے خود علی رضی اللہ عنہ، یہ صحیح سند سے ثابت ہے، یعنی یہ المعرفہ والتاریخ امام فصوی کی کتاب بھی بالکل صحیح سند سے ہے. اس میں کہتے ہیں کہ رأیت علی ابن ابی طالب اخذ المصحف فوضعه على راسه، کہ علی رضی اللہ عنہ نے مصحف اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، اس کے صفحات پہ رہتے اور ادھر ادھر بکھر رہے تھے. کیا کہا؟ اللهم انهم منعوني ان اقوم في الامه بما فيه فآتني ثواب ما فيه. ثم قال اللهم اني قد مللتهم وملوني. یہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہم انی قد مللتہم وملونی. یہ سیکنڈ لاسٹ سطر میں ہے کہ میں ان سے اکتا گیا ہوں، یہ لوگ بھی مجھ سے اکتا گئے. اب دیکھیے خطرناک لائن، دیکھیے انتہائی خطرناک لائن دیکھیے. کہتے ہیں وَأَبْغَضْتُهُمْ وَأَبْغَضُونِي، أَبْغَضْتُهُمْ وَأَبْغَضُونِي، أَبْغَضْتُهُمْ وَأَبْغَضُونِي. کتنی واضح الفاظ ہیں. علی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے بغض رکھتا ہوں اور یہ لوگ بھی مجھ سے بغض رکھتے ہیں. میں ان سے بغض رکھتا ہوں، یہ لوگ بھی مجھ سے بغض رکھتے ہیں. اور کہے گا وَحَمَلُونِي عَلَى غَيْرِ طَبِيَتِي وَخُلِقِي. اے اللہ انہوں نے ہم سے وہ کام کرایا جو نہ میری طبیعت میں نہ میری اخلاق میں. انہوں نے ہمیں وہاں تک پہنچایا جو میری طبیعت نہیں کرتی، جو میرے اخلاق میں نہیں ہے، میری فطرت میں نہیں ہے، میری تربیت میں نہیں ہے. ایسے ایسی جگہ ہم کو پہنچایا ان بدبختوں نے. اور کیا کہا کہ وَأَخْلَاقٍ لَمْ تَكُنْ تُعْرَفْ لِي، ایسے اخلاق کی طرف ہمیں لے گئے جو کبھی میری پہچان نہیں تھی. فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ، اللہ ان سے بہتر لوگ ہم کو جو ہے عطا کر. ہاں وَأَبْدِلْهُمْ بِهِ شَرًّا مِّنْهُ، اور میں تو ان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، ان کو مجھ سے برا شخص عطا کر. یعنی میں نرمی کرتا ہوں، ایسا شخص عطا کر جو ان کے ساتھ نرمی نہ کرے. اللہم
अमित कुलूबहुम मैतल मिलहि फिल मा, ऐ अल्लाह इनके दिलों को मुर्दा कर दे जैसे नमक पानी में मिल जाता है। काला इब्राहिम कहते हैं, रवायत के रावी क्या कहते हैं, यानी अहलल कूफा, ये किसके बारे में कहा, कूफा। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि कूफियों से मैं बुग़्ज़ रखता हूं, ऐ अल्लाह मैं इनसे बुग़्ज़ रखता हूं, ये मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं। भाई क्यों नहीं मुनाफिक डिक्लेयर करते कूफा वालों को? हाँ, ये अली की हदीसें पढ़ पढ़ के सबको सुनाते हैं कि अली रज़ूल ने कहा कि जो मुझसे बुग़्ज़ करेगा वो मुनाफिक है। ये अली खुद कह रहे हैं, ये अली रज़ूल खुद कह रहे हैं कि ये अहले कूफा मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं, मैं इनसे बुग़्ज़ रखता हूं। ऐ अल्लाह मैं तो नरमी करता हूं, इन पर ऐसा आदमी मुसल्लत कर जो उनके साथ नरमी ना करे। मुसल्लत किया ना अल्लाह ताला ने, कभी हज्जाज को, कभी इब्ने ज़ियाद को पीटा ना, इन लोगों ने पटक पटक के मारा इन लोगों को, अच्छे से नोचा ना इन लोगों को, दुआ कबूल हुई ना अली रज़ूल की। अली रज़ूल नरमी से पेश आ रहे थे तो ये दंदनाते फिर रहे थे। तो अली रज़ूल ने कहा कि इन्होंने हमसे नफरत की है, हम इनसे नफरत करते हैं, और हमने नरमी दिखाई, इन्होंने हमें ऐसे ऐसे अखलाक की तरफ हमारी रहनुमाई की है, ऐसी जगह ले गए हमको, हमसे बिल्कुल नहीं चाहते थे। भाई जाहिर सी बात है कि जंगे जमल, जंगे सिफीन ये अली रज़ूल नहीं चाहते थे। इन बदमाशों की वजह से सब कुछ हुआ है। ये कूफी दहशतगर्द मालिक अशतर इस नालायक की वजह से सब कुछ हुआ है। ये कूफा का था ना, इसी ने अली रज़ूल की फौज को वरगला के और जमल की तरफ ले गया, सिफीन की तरफ ले, ये सब कुछ इसी का किया दरा है। ये और जैसे कूफी इन बदमाशों ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को शहीद किया है। तो अली रज़ूल खुद कह रहे थे ना जंगे सिफीन के बाद कि काश मैं इससे पहले दुनिया से चला गया होता। तो हसन उनके बेटे कहते हैं कि वालिद मोहतरम इसलिए मैं आपको मना कर रहा था, सब नहीं करना चाहिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास भी रोकते थे, ये सब ठीक नहीं है। अली रज़ूल भी पसंद नहीं करते थे कि ये सब जो है ठीक नहीं है। यही वजह है कि वो जो अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मालिक अशतर से इतना परेशान हो गए थे, उसको मरवाना चाहते थे। वो सनफ़ इब्न अबी शैबा की सही रवायत है, लेकिन देखा कि ये मुनासिब नहीं, तो फिर क्या किया, अहले बैत में से बाद लोगों ने मशवरा दिया। वो रिवायत है, मैं अभी उसकी सनद नहीं दे सका, लेकिन वो रिवायत है कई किताबों में, सनद के साथ भी है। लेकिन उस रिवायत में क्या है, उस रिवायत में मैं इसको दलील नहीं बना रहा हूँ, ऐसे पेश कर रहा हूँ बतौर फायदा। उसमें यह है कि अहले बैत में से बाद लोगों ने मशवरा दिया कि अली अमीरुल मोमिनीन, ये मालिक अशतर बहुत बदमाश है, इसको अगर आप मार नहीं सकते, एक तरीका, इसे मिस्र भेज दो, यानी मिस्र का गवर्नर बना दो। मिस्र में कौन है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के कब्जे में हो। तो कहते हैं कि वहां अगर आप इसको भेज दो तो या तो ये मतलब वो इलाका हमारे कब्जे में आ जाएगा या ये मारा जाएगा। तो अगर वो इलाका कब्जे में आ गया तो भी अच्छी बात है, और ये मारा गया तो इससे तो निजात मिल जाएगी, इस बंदे से निजात मिल जाएगी। ये वो शख्स है मालिक अशतर जिससे अली रज़ूल बुग़्ज़ रखते हैं, और ये अली रज़ूल से भी बुग़्ज़ रखता है। इनको मुनाफिक क्यों नहीं बोलते भैया? इनको मुनाफिक क्यों नहीं बोलते? अली रज़ूल अहले कूफा को कह रहे हैं कि ये मुझसे बुग़्ज़ रख रहे हैं। आज देखिए अली में जैसे जगलर खड़े होके कहते बनो उमैया बुग़्ज़ रखते थे, फला अली से बुग़्ज़ रखते थे। अली किसको कह रहे हैं कि हमसे बुग़्ज़ रखते? अली कह रहे हैं अहले कूफा हमसे बुग़्ज़ रखते। अली ने ये तो नहीं कहा ना कि मुआविया हमसे बुग़्ज़ रखता है। अली ने ये तो नहीं कहा ना कि बनो उमैया हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। अली रज़ूल ने तो अपने मुखालिफिन को ये तो कहा तो जन्नती है। अली रज़ूल अपने मुनाफिकीन को कहेंगे जन्नती है। भाई अली रज़ूल से कहा गया कि जो मक़तूलीन है, जो शहीद हुए सिफीन वगैरह में, ये कहाँ होंगे? तो कहा जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह। आप बताइए अगर वो मुनाफिक मानते तो क्या जन्नती बोलते अली रज़ूल? तलहा ज़ुबैर रज़ियल्लाहु के बारे में इनके कातिलीन को कह रहे हैं कि ये जहन्नमी होंगे, तलहा को जन्नती बता रहे हैं, ज़ुबैर को जन्नती बता रहे हैं। क्या माज़अल्लाह ये मुनाफिक हो सकते? नहीं हो सकते। फिर किसको कह रहे हैं बुग़्ज़? ये अहले कूफा को कह रहे हैं कि मैं इनसे बुग़्ज़ करता हूं, लेकिन ये रवायतें छुपा रहे हैं। तो अगर उस हदीस को पढ़ना है ना बहुत शौक से, तो पढ़ो और अप्लाई करो उस पर जिस पर अली ने अप्लाई किया, जिसको अली ने कहा है, जिस ग्रुप को कि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। तो कहो आज के बाद से कि वो रवायत सही है, सही मुस्लिम की, और ये अहले कूफा मुनाफिक हैं। बोलो अहले कूफा मुनाफिक। बिल्कुल शेख, अहले कूफा मुनाफिक। शेख पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं अकीदे और मनहज के लिहाज से सलफ़ी हूँ, बिल्कुल सलफ़ी। लेकिन एक इश्काल था मेरा, जो मैंने, क्योंकि आप एक मुहक्किक आलिम दीन है और इस मामले में बिलखुसूस मैंने सुना हो कि आपकी तहकीक बहुत ही आला है। और शेख वाक़ियतन जब आपकी तकरीरें सुनते हैं तो मेरे एक दोस्त ने कहा आप उस जगह से भी दलाइल देते हैं कि मतलब हमारे वहम गुमान में नहीं होता। शेख इससे रिलेटेड में एक लास्ट सवाल पूछता हूँ शेख, जो मतलब सहाबा से, अच्छा एक बात में एक सवाल, रुक के सवाल करें। एक सवाल हो गया मेरे भाई, एक कंप्लीट हो गया, दूसरा सवाल करना है आप, फिर आप आइए इंशाल्लाह। अच्छा एक बात मैं ये भी कहना चाह रहा था कि जो लोग इस जमाने में यहाँ पर बैठ करके ये बात हजरत अली के बारे में कह रहे हैं कि हजरत अली से किसी भी तरह का इख्तिलाफ रखने वाले ये मुनाफिक हैं, क्या ये बात
خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کہی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو طرح کے طبقے تھے جن سے حضرت علی کا قتال ہوا. ایک طبقہ تھا خوارج کا، اہل نہروان، جن سے حضرت علی نے باقاعدہ جنگ کی. اچھا، یہ وہ جنگ تھی جس سے حضرت علی خوش ہوئے. جو ایک دوسرے فریق سے جنگ جمل وغیرہ میں جنگ ہوئی اس سے تو حضرت علی خوش نہیں تھے، پر اہل نہروان سے، خوارج سے جو جنگ ہوئی اس سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھے، اور وہ اپنے لیے اس کو بشارت کی بات سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوارج کو ختم کرنے کی توفیق دی. یہ جو خوارج جن سے لڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا حضرت علی نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ منافق ہیں؟ بلکہ جب ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ منافق ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا دفاع کیا کہ وہ منافق نہیں ہے. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، اور شیخ شعیب ارناؤت نے صحیح ابن حبان کی تخریج میں حاشیے میں اس کو صحیح کہا ہے. میں نے لنک بھیجا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا sunnah.com سے، وہ لگا دے تو بات واضح ہو جائے گی. اچھا، یہ بات تو حضرت علی کو خود اللہ کے رسول نے بتائی تھی، اور حضرت علی نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا اور یہ بات مجھ کو بتائی تھی کہ تم سے بغض رکھنے والے صرف اور صرف منافق ہوں گے. تو اس حدیث کی تطبیق کس پر ہوتی ہے، یہ حدیث کس پر اپلائی ہوتی ہے، یہ حضرت علی سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی بالکل صحیح روایت ہے کہ طارق بن شہاب کہتے ہیں کنت عند علی، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، فسئل عن اہل النہر، تو اہل نہر کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا. یہ اہل نہر کون ہے؟ یہ خوارج ہے جن سے حضرت علی نے قتال کیا تھا، اور یہ وہ جنگ ہے جو حضرت علی نے بخوشی لڑی تھی، جس پر ان کو کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو ایک آدمی کو تلاش کیا تھا جنگ کے بعد تاکہ وہ پتہ چل سکے کہ اللہ کے نبی کی جو خوارج سے لڑنے والوں کے لیے بشارت تھی کہ وہ اولت طائفتین بالحق ہے، تو وہ جاننا چاہتے حضرت علی کی وہی فوج ہے کہ نہیں فوج ہے، اور وہ آدمی ملا اور حضرت علی خوش ہوئے اس جنگ سے کہ ان کو خوارج سے لڑنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ان خوارج کے بارے میں پوچھا گیا تو کہتے حضرت کہ کنت عند علی، میں حضرت علی کے پاس تھا، فسئل عن اہل النہر، تو اہل نہر یہ جو خوارج تھے ان کے بارے میں حضرت علی سے پوچھا گیا. اہم مشرکون، حضرت علی سے پوچھا گیا کیا یہ مشرک ہیں جو خوارج ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا من الشرک فرو، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو شرک سے بھاگے تھے، یہ تو شرک سے بھاگنے والے لوگ تھے، یہ مشرک نہیں ہے. قیلا، تو حضرت علی سے کہا گیا فمنافقون ہم، کہ کیا یہ لوگ منافق ہیں؟ خوارج کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. قالا، تو حضرت علی نے فرمایا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ منافق بھی نہیں ہے کیونکہ منافق تو اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. جب حضرت علی کے سامنے ان سے لڑنے والوں سے، ان سے جنگ کرنے والوں سے، بلکہ جس کے ایک فرد نے حضرت علی کو بعد میں جا کے قتل بھی کیا، ان کے بارے میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ منافق تھے، تو حضرت علی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ منافق تھے، بلکہ جب ان پر نفاق کا الزام لگایا جا رہا ہے تو حضرت علی ان کا دفاع کر رہے ہیں. اس کا مطلب خود حضرت علی علل اطلاق یہ بات نہیں مانتے تھے کہ ہر وہ شخص جو حضرت علی سے جنگ کرے گا یا حضرت علی سے نفرت رکھے گا وہ منافق ہو جائے گا. تو جب ان پر منافقت کا الزام لگایا گیا خود حضرت علی کی موجودگی میں، تو انہوں نے کہا یہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین تو اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. یہ تو جو خوارج تھے یہ تو بہت اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، جیسا ابھی ہوا نا کہ جب وہ ابن ملجم کو قتل کیا جانے لگا، جب اس کی زبان کاٹی جانے لگی تو اس نے کہا میری زبان مت کاٹو، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. تو پھر پوچھا گیا قیل لہ فما ہم، تو حضرت علی سے کہا گیا کہ جب یہ مشرک بھی نہیں ہیں، یہ منافق بھی نہیں، تو یہ ہے کیا؟ پھر کیا ان کی حیثیت ہے، کیا ان کی حقیقت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا قوم بغوا علینا، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، بس اتنی بات کہ باغی ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. حضرت علی کے بیان سے خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ آپ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق، اس کو وہ علل اطلاق نہیں مانتے تھے کہ ہر بغض رکھنے والا منافق ہے، بلکہ خاص پس منظر میں ایک خاص طرح کا بغض ہے جو اس حدیث کے اندر مراد ہے. اچھا، یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ صرف سنیوں کی روایت ہے. ایک لنک زید میں نے اور دی، ایک شیعہ کتاب، شیعہ ویب سائٹ سے لنک دی ہے، وہ اس کو بھی زید بھائی لگا دیں. یہ وسائل الشیعہ، شیعوں کی بہت مشہور کتاب ہے، حر العاملی اس کا مصنف ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں وہ روایت جعفر سے منقول ہے، جعفر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان علی لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق، کہ حضرت علی لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق، کہ حضرت علی اپنے سے حرب، جنگ کرنے والوں میں سے کسی کو بھی نہ شرک کی طرف منسوب کرتے تھے نہ ہی نفاق کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ شیعہ ویب سائٹ ہے، اوپر دیکھ سکتے ہیں، کتاب نام کتاب وسائل الشیعہ، اور جلد نمبر 15 صفحہ
83 اور جو اس کی کتاب لکھنے والے الشیخ حر العاملی، وسائل الشیعہ بہت مشہور کتاب ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الی الشرک ولا الی النفاق، اپنے سے لڑنے والوں کو، اس میں خوارج بھی آ گئے اور اس میں اہل جمل اور اہل صفین بھی آ گئے. حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت معاویہ کا جو گروپ تھا وہ بھی آ گیا کہ کسی بھی لڑنے والے کو اپنے سے نہ شرک کی طرف منسوب کرتے تھے نہ نفاق کی طرف منسوب کرتے تھے. لکنہ کان یقول، لیکن وہ کہا کرتے تھے، یعنی یہ ایک بار نہیں کہا، مسلسل ان کے بارے میں کہتے تھے، ہم اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی تھے پر ہم پر انہوں نے زیادتی کی تھی. بھائی کہتے تھے اپنا، منافق کو اپنا بھائی کہیں گے حضرت علی. ہاں، ان سے نفاق کا انکار کر کے کہتے تھے ہماری بھائی تھے، اجتہادی معاملے میں غلطی ہو گئی ان سے اور انہوں نے ہم پر زیادتی کی. اب یہ دیکھیے جو وسائل الشیعہ کا مصنف ہے وہ کیا لکھ رہا ہے اس پوری روایت پہ تبصرہ کرتے ہوئے. اقولو، یہ کہتا ہے شیعہ، روایت تو ثابت ہے حضرت علی سے اور یہ سنی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. تو یہ پوری روایت نقل کرنے کے بعد یہ شیعہ مصنف کیا کہتا ہے؟ اقولو، میں کہتا ہوں، یعنی یہ شیعہ مصنف کہہ رہا ہے ھذا محمود علی التقیہ، کہ حضرت علی کا یہ قول تقیہ پر محمول کیا جائے گا. یعنی کہ یہ حضرت علی نے لوگوں کے خوف سے نعوذ باللہ جھوٹ بول دیا. آپ بتائیں حضرت علی پر اس سے بڑی تہمت اور کیا لگے گی؟ حیدر کرار، اللہ تعالیٰ کا شیر، جو بڑے بڑے کافروں سے نہیں ڈرا اپنے دور میں، وہ کہہ رہے کہ حضرت علی ڈر کر کے، تقیہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ڈر لگے تو وہ جھوٹ بول دے. یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی یہ بات جھوٹ بولتے تھے. تقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل میں کچھ اور رکھنا، زبان پہ کچھ اور رکھنا. کہہ رہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں حضرت علی نے اپنے سے لڑنے والوں کے بارے میں کہی ہیں، یہ بطور تقیہ کہی ہے، نعوذ باللہ، کہ جھوٹ بول رہے تھے. تقیہ مطلب جھوٹ. یہ شیعہ جو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے جھوٹ بولا ہے لوگوں کے ڈر سے. ہاں، جو خیبر کا فاتح ہے، جو بدر کا فاتح ہے، جو احد کا فاتح ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈر گئے حضرت علی اور انہوں نے جھوٹ بولا. کیا کوئی سنی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ آپ بتائیں کہ حضرت علی سے محبت رکھنے والا کوئی ادنا درجے کا فاسق و فاجر سنی بھی حضرت علی کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ حضرت علی نعوذ باللہ اتنے بزدل تھے کہ اتنی بڑی بات وہ صرف تقیہ کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے کہیں گے. ہاں تو اور اچھا، یہ جو اخواننا والی بات ہے یہ صحیح روایت سے اہل جمل کے بارے میں بھی حضرت علی نے کہی ہے. یہ دیکھیے بیہقی کی ایک روایت ہے زید بھائی، میں نے وہ لنک بھیجا ہے، آپ اس کو بھی لگا دیں، کہ اہل جمل کے بارے میں بھی حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ اہل جمل، یہ تو شیعہ روایت تھی جو میں نے پیش کی، یہ سنن کبریٰ البیہقی کی روایت ہے کہ سئل علی رضی اللہ عنہ عن اہل الجملی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل جمل کے بارے میں پوچھا گیا. فقالا، تو حضرت علی نے فرمایا اخواننا بغوا علینا فقاتلناہم، کہ یہ ہمارے بھائی تھے. دیکھیں یہاں پر صاف صاف بھائی کہہ رہے. بھائی کہنے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. بھائی کون ہوتا ہے ایک دوسرے کا؟ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان اہل جمل کو اپنا بھائی مانتے تھے. فرمانے اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی تھے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی. فقاتلناہم، تو ہم نے ان سے لڑا. وقد فاؤوا فقبلنا منہم، پھر وہ رجوع کر کے آئے تو ہم نے ان کی معذرت قبول کر لی. سنن بہقی کی روایت ہے. تو حضرت علی خود بھی اس حدیث کو علی الاطلاق نہیں مانتے تھے کہ کسی بھی طرح کی محبت رکھنے والا، کسی بھی طرح کا بغض رکھنے والا یا کسی بھی طرح کی خلش رکھنے والا حضرت علی کے لیے وہ منافق ہے، بلکہ ان سے جنگ کرنے والوں کو بھی وہ منافق نہیں مانتے تھے. باقی جو حضرات صحابہ کرام تھے، حضرات صحابہ کرام حضرت علی سے بغض نہیں رکھتے تھے. اختلاف اپنی جگہ پر ہے اور بغض ایک الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی مسئلے میں حضرت علی سے ان کو اختلاف تھا، وہ تھا، پر یہ جو اہل جمل تھے، اہل صفین تھے، حضرت علی سے بغض، ایون حضرت امیر معاویہ بھی حضرت علی سے بغض نہیں رکھتے تھے. ایک سیاسی اختلاف تھا، ایک اجتہادی اختلاف تھا، وہ اختلاف اپنی جگہ پر تھا. ان صحابہ کرام کے بارے میں خود قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. ان میں سے کسی کے دل میں حضرت علی سے اختلاف ہو سکتا تھا. صحابہ کرام کوئی معصوم من الخطا نہیں تھے، اور اختلافات حضرت اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی ہوئے، اللہ کے نبی کے بعد بھی ہوئے، تو اختلاف ہو سکتا تھا، پر ان میں سے کوئی بھی حضرت علی سے بغض رکھنے والا نہیں تھا. ایون حضرت امیر معاویہ رو رہے ہیں جب حضرت علی کی وفات کی خبر ان کو پہنچی. اگر ان کے دل میں بغض ہوتا حضرت علی کے لیے تو وہ روتے. کوئی انسان جس سے بغض رکھتا ہے اس کے وفات کے موقع پر روتا ہے، وہ رو رہے تھے. جنگ ہوا ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں تھا. اچھا، شروع میں جو آپ نے بات کہی نا کہ آج کے دور میں کوئی حضرت علی کے لیے بغض رکھتا ہے، بھائی آج کے دور میں کوئی آدمی حضرت علی کے لیے کیوں بغض رکھے گا؟
سوائے اس کے کہ ان کی فضیلت اور ان کے مرتبے سے اس کو پرابلم ہو. ورنہ دیکھیے یہ صحابہ کرام تھے, ان کے زمانے میں کچھ حادثات پیش آئے اور ان حادثات کی وجہ سے حضرت علی سے اختلاف ہوا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے حضرت عباس کا حضرت علی سے اختلاف ہو گیا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آج کے دور میں حضرت علی سے کوئی کیوں بغض رکھے گا؟ اگر کوئی بغض اس لیے رکھتا ہے کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے, دین کے لیے ان کی نصرت ہے. جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا حضرت علی سے بغض کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, آپ کے گھر میں پلے بڑھے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں. تو اور اچھا یہ کہانیاں بھی گڑھی جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا حضرت علی سے آج کے دور میں کون بغض رکھتا ہے؟ ہم کو تو اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ کسی کے فتنے کا شکار ہو کر کے حضرت علی کی خلافت وغیرہ کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں, پر ہم نے اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو باقاعدہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہو. یہ جو رافضی لوگ ہیں نا, یہ بلا وجہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ہم اپنی اس ہسٹری میں یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ کیونکہ حضرات صحابہ کرام کے لیے بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں اور یہ بغض نکالتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے کیسا بغض ہے. آپ دیکھیں مسلسل سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو ان حضرات صحابہ کرام کے لیے تو ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے اور یہ وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا ہے. اور ان لوگوں کو جب یہ کہا جائے کہ یہ صحابہ کرام کے لیے اپنے دل سے بغض نکالو, اس رافضیت کو ختم کرو, تو یہ کہتے ہیں بھائی ایک طبقہ اور ہے جو حضرت علی سے بھی بغض رکھتا ہے. تو یہ صرف افسانے گڑے حضرت علی سے بغض کے. آج کے دور میں تو نہیں جانتا, مجھے تو کسی ایسے شخص سے ملاقات نہیں ہوئی, نہ اس طرح کا کوئی ٹرینڈ دکھا کہ کوئی حضرت علی سے بغض رکھتا ہو. اختلاف ان کے کسی موقف سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو, پر حضرت علی سے بغض رکھنے والا کوئی طبقہ آج کے دور میں نہیں پایا جاتا. جبکہ حضرات صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا ایک طبقہ نہ صرف موجود ہے بلکہ اس بغض کا مسلسل اظہار کرتے رہتے ہیں. ایک خبیث آدمی کو بھی میں نے دیکھا, پتہ نہیں مجھے وہ ویڈیو ہے چلانی چاہیے کہ نہیں چلانی چاہیے, حضرت عائشہ کے بارے میں اتنی غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ, کہ وہ جو لفظ جہاد کا حوالہ دے کر کے کہتا ہے کہ یہ اس زمانے کی عائشہ ہیں جنہوں نے اپنا دین چھپایا ہوا ہے, نعوذ باللہ, اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو ایسے خبیث لوگ آج کے دور میں بھی موجود ہیں جو صحابہ کرام کو کھلے عام ان کے خلاف تبرہ بازی کرتے ہیں. اور یہ ایسے رافضی اپنے لفظ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ ایک طبقہ ناسبیوں کا موجود ہے جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے اور ان کے خلاف بدزبانی کرتا ہے. آپ کو کہیں دکھائی تو نہیں دے گا یہ طبقہ, یہ بس انہوں نے اپنی رافضیت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہیں. بلکہ ہمیں تو شک ہوتا ہے تقیہ والی بات آئی, جو ہے گالی دیتے ہیں, یہ خود برا بھلا کہتے ہیں دوسری آئی ڈیز سے, تاکہ جو ہے ان کو جواز ملے. ہاں ایسا سب جواز ملے.